پاکستان افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں. تیسرا دور ہے، پہلے دوحہ میں ہوا تھا پہلا دور، اور پھر اس کے بعد دوسرا دور استنبول میں ہوا، اور اب تیسرا دور بھی استنبول میں ہی ہو رہا ہے. اس میں ابھی تک جو پاکستان کا مطالبہ ہے افغانستان سے وہ پورا نہیں ہو سکا. پاکستان نے ریٹن کمٹمنٹس مانگی ہیں افغانستان سے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک کسی نتیجے پر دونوں طرف نہیں پہنچ سکی. اس کے باوجود کہ استنبول اور ترکیہ اور دوحہ دونوں اس میں ثالث ہیں، اور پاکستان نے دونوں کو ایسے ثبوت بھی پرووائڈ کر دیے ہیں، ایسی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں پاکستان کے مطالبات سادے اور واضح ہیں، اور اس میں کوئی پاکستان کا اس کے علاوہ مفاد نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر آ کر وہ دہشت گردی کرتے ہیں جس میں بے گناہ لوگ مسلسل مارے جا رہے ہیں. اور یہی پاکستان نے مسلسل اسی ایک بات کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک ہی اسی بات پہ افغانستان کے طالبان ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی ریٹن گارنٹی نہیں دیں گے. تو آج ان مذاکرات کا دوسرا دور چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ آتا ہے، اور شاید یہ مذاکرات کل بھی جاری رہیں. آج کے پروگرام کا تعارف ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی. کابینہ 27ویں ترمیم کی منظوری کیوں نہ دے سکی، کیونکہ آج اجلاس کابینہ کا وفاقی کابینہ کا بلایا گیا تھا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جانا تھا اور اس کی منظوری دینی تھی کابینہ نے، پھر وہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے فلور پہ پیش کیا جا سکتا تھا. یہ قانونی ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں ہوا سٹیپ، حالانکہ لگ رہا تھا کہ وہ ہو گیا، کنسنسس ہو گیا. تو وہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہی منسوخ کر دی گئی اس وجہ سے کہ پرائم منسٹر کی مصروفیات اور بھی ہیں بہت ساری. وہ کیا مصروفیات ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئیں، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس سے زیادہ مصروفیت کیا ہو سکتی ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہو سکا. سوائے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہوئے حکومت کو جتنے لوگ چاہیے ان ترامیم کو منظور کروانے کے لیے، کیونکہ اس پہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جو سیاسی جماعتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پی ٹی آئی تو ایز اٹ از اس پہ ایگری نہیں کرتی 27ویں ترمیم پہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کو بہت سارے تحفظات ہیں سوائے آرٹیکل 243 اور اس کے علاوہ آئینی عدالت کے قیام کے علاوہ دونوں چیزوں پہ تو وہ متفق ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز پہ وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اسی طرح جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بہت واضح تحفظات ہیں اس پہ، اور انہوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دی. لیکن یہ بات بہرحال آئی ہے کہ وہ اس ترمیم کے بہت سارے مطالبات سے متفق نہیں ہیں. اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر عفنان اللہ صاحب جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، اور شوکت یوسف زئی جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو سہیل آفریدی کس راستے پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں فوج پہ، اور اس کے علاوہ ان پہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ان کی توجہ گورننس پہ نہیں ہے، بلکہ ان کی توجہ انہی معاملات پر ہے جس کی وجہ سے ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے، اور وہ ہے ملک میں ایک کیوٹک کیفیت پیدا کیے رکھے تاکہ یکسوئی سے یہ ملک آگے نہ بڑھ سکے. تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور ہمارا آج کا ایڈیٹور ہوگا موسمی تباہی، ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری کیا ہے. اور COP30 ایک بیلم برازیل کا شہر ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس پہ انوائرمنٹ پہ. وہاں پہ پاکستان میں سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف وہاں گئی ہیں اور وہ اس کو اٹینڈ کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پاکستان کے لیے کیا آتا ہے، کیونکہ جو موسمی معاملات ہیں اس میں پاکستان کا تباہی میں کردار بہت کم ہے. شروع کرتے ہیں ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری. عفنان اللہ صاحب شکریہ، خوش آمدید. شوکت یوسف زئی صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہم سے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. یہ عفنان صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. آپ فرمائیے گا کہ جو آج وفاقی کابینہ کی میٹنگ طے تھی اور سب کو لگا کہ اگر کابینہ میں 27ویں ترمیم پیش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے، نمبر سارے پورے ہو گئے ہیں، تو پھر کون بیچ میں سے نکل گیا ہے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ابھی تک ہمارا کنسنسس پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو یہ ترمیم کرنا ناممکن ہے. نہیں کنسنسس ہوا نہیں، یا ہوا تھا ختم ہو گیا؟ نہیں، ہمارا کنسنسس ہی نہیں ہوا ان سے. نہیں ہوا تو پھر وفاقی کابینہ کی ہمارا خیال تھا کہ ہو جائے گا. تو وفاقی کابینہ کی میٹنگ صرف خیال پہ بلا لی گئی؟ نہیں، ہمیں تھا کہ یہ شاید ود ان ون نائٹ ہم بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو، مگر وہ ایڈریس نہیں ہو سکے. اس وقت صرف اگر ایگریمنٹ موجود ہے تو صرف ایک شق پہ ہے، اور وہ آرٹیکل 243 کے اوپر ہے.
باقی جو ہے تمام چیزوں پہ ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ والے معاملے پہ ہم کافی قریب ہیں، لیکن باقی سارے معاملات پہ بھی مزید نیگوشیشنز چلیں گی۔ ہند تو کروایا ہے بلاول صاحب نے، جب انہوں نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی عدالت قائم کرنے کا اس میں ذکر تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا اس میں ذکر تھا۔ وہ اور کون سی چیزیں جو آپ پوری نہیں کر رہے ہیں اور صرف اس ڈیمانڈ کو آپ بار بار ان کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں سی او ڈی کے اندر جن کے اوپر عمل درآمد ہوا بھی، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی اس کے اوپر بہت حد تک عمل درآمد ہوا جو 18ویں ترمیم کے اندر، اور بہت سارے معاملات تھے جس کے اوپر ہم نے کیا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جس کا عمل درآمد ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے اندر خیر ہماری اکیلی جماعت کا تو نہیں ہے تعلق، کیونکہ اس کے اندر سی او ڈی میں باقی تمام جماعتیں بھی شامل تھیں، تو وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے، وہ ہو سکتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو اس میں تھا، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جس کا کام ہی صرف آئینی معاملات کو ریزالو کرنا ہو، اور اس کے اندر ہم بہت قریب ہیں ان کے ساتھ کنسنسس ایوالو کرنے پہ۔ اچھا شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیا اعتراضات کیا، مطلب ایک تو آپ ظاہر اپوزیشن ہے تو حکومت کچھ بھی کرے آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے، لیکن اس میں 27ویں ترمیم میں آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ متفق نہیں ہیں؟ جیسا کہ آرٹیکل 243 کی بات کی ہے انہوں نے کہ اس پہ تو اتفاق ہو گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا سوائے آپ کے، مطلب تمام سے مراد جو ان کے ساتھ ہیں، اے این پی بھی اس میں شاید شامل ہے، اور جو آئینی عدالت ہے اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم قریب پہنچ چکے ہیں، تو آپ ان میں سے میرا خیال ہے کسی کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے۔ این ایف سی کے تحت جو صوبائی شیئر کم کرنے پر اس پر پیپلز پارٹی بھی نہیں متفق، تو آپ کے اعتراضات کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی آپ کے ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور اچانک جو ہے اناؤنس کر دیا گیا کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر پارلیمنٹ کو وقت دینا چاہتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں چیز آنی چاہیے، اس کے بعد پھر باہر آنی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے اس کی تشہیر کی گئی کہ جی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور اس میں جو چیزیں دی گئی بڑی، آپ کہہ رہے ہیں کس چیز پہ اختلاف ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اختلاف ہے کہ عوامی نمائندوں کو حق حاصل ہے کہ وہ امینڈمنٹ کریں، تو یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے امینڈمنٹ لے کر آئے اس کے اندر، آئین کے اندر۔ لیکن جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ دیکھیں آرٹیکل 8 دیکھیں، آرٹیکل 119 دیکھیں، آرٹیکل 120 دیکھیں، یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہے، وہی سارے سلب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ 8ویں ترمیم کو دیکھیں، آرٹیکل 8 کو دیکھیں کہ انسانی حقوق میں جہاں پہ بھی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آرٹیکل 8 کو ٹوٹلی یہ اس میں امینڈمنٹ لا کر جو ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا، انسانی حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کرے۔ جو ایکشن لیتے تھے ہائی کورٹ 119 کے تحت وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہائی کورٹ بھی اس پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر 120 کے جو اختیار ہے وہ بھی، مطلب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اعتراضات ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ڈیبیٹ ہو جاتی اسمبلی میں، اور اسمبلی میں ڈیبیٹ کے ہونے کے بعد کوئی ایک متفقہ کوئی فارمولہ آ جاتا۔ دیکھیں ملک کے لیے اگر کوئی بات ہوتی نا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گی۔ سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ترمیم پیش کرنے سے پہلے ایک ڈیبیٹ ہوتی، پیش کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہم اس کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے کہ یہ اتنی بڑی بڑی امینڈمنٹ لے کر آئے، لیکن چلو ایک اگر انہوں نے پارلیمنٹ کو وقت دینی تھی تو پھر پارلیمنٹ میں ہی چیزوں کو آنی چاہیے تھی، اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد صرف دیکھیں نا یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ منظوری کے لیے آئی ہے، پارلیمنٹ میں آ رہی ہے نا ترمیم، تو پارلیمنٹ ہی کرے گی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں، ترمیم تو پارلیمنٹ میں آئے گی اور وہی کرے گی۔ ہم بھی اس پارلیمنٹ میں رہے ہیں، ایک چیز آتی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے باقاعدہ، یہاں ڈیبیٹ کے لیے نہیں آئے گی، وہ پاس ہونے کے لیے آئے گی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، ان کو بھی ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اب انہوں نے دیکھیں پیپلز پارٹی جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک اپنے آپ پہ جو ڈیموکریسی کا جو لیبل لگایا نا، اس کی خاطر انہوں نے آج اپنی 2 دن کی جو میٹنگ ایکسٹینڈ کی،
اور جب وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے نہیں خیال ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو سکے. اب انہوں نے دیکھیں صوبوں کی خود مختاری ہے. اب 18ویں ترمیم ایسی ترمیم ہے جس پہ کریڈٹ لیتی ہے پیپلز پارٹی. اگر اس میں اتنی بڑی بڑی امینڈمنٹ ہو جائیں کہ صوبوں کو جو اختیار دیا گیا اس میں کمی کر دیں تو پھر یہ 18ویں امینڈمنٹ کہاں پہ اسٹینڈ کرے گی. اس لیے پیپلز پارٹی کا تو سارا کریڈٹ ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کو یہ وقتہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے اچانک اس طرح کی امینڈمنٹ آ گئی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ مشکلات ہوں گی اس حکومت کے لیے. تو اب یہ دیکھیں کہ حکومت کیا کرتی ہے, لیکن مجھے نہیں خیال ہے کہ اس طرح ایز اٹ از یہ امینڈمنٹ پاس ہو جائیں.